ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تعلیمی انقلاب جو کہ پاکستان کی پہچان بن چکا ہے اور ڈیجیٹل دور میں ایک نئی سمت دے رہا ہے پاکستان کو. دنیا تیزی سے آن لائن ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں اس کی سب سے بڑی اور کامیاب مثال ہے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان. یہ یونیورسٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو جدید ٹیکنالوجی، حکومتی سبسڈی اور عالمی معیار کے نصاب کے ساتھ ملک کو کونے کونے میں تعلیم پہنچا رہا ہے. اور چاہے کوئی طالب علم بڑے شہر میں رہتا ہو یا پھر کسی دور دراز کے گاؤں میں، ورچوئل یونیورسٹی نے سب کے لیے علم کے دروازے کھول دیے ہیں. اور یہ ایک تعلیمی انقلاب تھا جو ہم کئی عرصہ پہلے سٹارٹ کر چکے تھے. جب اب دنیا ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے تو ہم ماشاءاللہ سے اس یونیورسٹی کا نام تو کافی عرصے سن رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم سن رہے ہیں، اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے، اسی کامیابیوں کے حوالے سے، بچوں کی کامیابیوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اطہر عظیم خان صاحب. آپ رجسٹرار ہیں، ڈائریکٹر فائنانس ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. سب سے پہلے تو جس طرح سے حسنین نے اپنے ابتدا میں ذکر کیا، ڈیجیٹل دور ہے، ورچوئل یونیورسٹی جس طرح سے بچوں کو تعلیم دے رہی ہے، کیسے اس کا جرنی سٹارٹ ہوا اور اب تک یہ کہاں پر سٹینڈ کری ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کو یہاں بلانے کا اور ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں اس پروگرام کو کرنے کا. ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیوچرسٹک یونیورسٹی ہے، اسٹل فیوچرسٹک یونیورسٹی ہے. آج سے تقریباً 23 سال پہلے ڈاکٹر نوید ملک صاحب از دا فاؤنڈر، وائس چانسلر، ریکٹر آف دا یونیورسٹی. انہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا کہ کیوں نہ آن لائن ایجوکیشن شروع کی جائے، اور وہ تمام لوگ کہ جو ہمارے نارمل ریگولر تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں نہیں آ سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ کام کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، یا وہ خواتین ہیں جو گھروں میں ہیں، تو ان کے لیے آن لائن سسٹم شروع کیا جائے. تو آج سے 23 سال پہلے آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو اویلیبل تھی، ٹیلی ویژن چینلز تھے، اس کے اوپر ہم نے اپنے پروگرامز شروع کیے. ملک کے جو بہترین لوگ تھے ان سے کورسز ریکارڈ کروائے گئے، اور ان ریکارڈڈ کورسز کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی تعلیم شروع ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہمارے کبھی دیکھیں تو آپ کو ملک کے نامور اساتذہ، وائس چانسلرز، ایجوکیشن کے شعبے میں بہترین لوگوں کی ریکارڈڈ لیکچرز وہاں پر ملیں گے آپ کو. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئیں، ٹیلی ویژن کم ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور یہ آنا شروع ہو گئے. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلتی گئی، ورچوئل یونیورسٹی ویسے ویسے اپنی چیزوں کو بدلتی جا رہی ہے. اور ہمارا جو ماڈل ہے، میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں، وی کال اٹ اے سنکرونس ماڈل. یعنی اس ماڈل کے اندر ریکارڈڈ لیکچرز جو ہے وہ بچے اپنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی سہولت کے مطابق دیکھتے ہیں. کوئی صبح فارغ ہے، کئی لوگ رات کو جاگتے ہیں، وہ رات کو دیکھیں، کئی لوگ ارلی سٹارٹرز ہوتے ہیں، صبح کے وقت اٹھ کے، یعنی اپنی کنوینئنس کے لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس مٹیریل کو. ہمارا ماڈل سیلف لرننگ کا ماڈل ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 500 اساتذہ کرام کی ہے، جو ان اسٹوڈنٹس کو ان لیکچرز کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے ہر سبجیکٹ میں سمجھنے کی، اس سے جاننے کی، ان کے سوالات ہوتے ہیں، تو ان کو وہ مینٹورنگ اور وہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بیسک ماڈل ہے ہمارا. اگر آپ آگے سوال کریں گے تو میں اور چیزیں آپ ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح ورچوئل یونیورسٹی کو ہم سٹارٹ میں، جب ٹی وی کا زمانے کی اب بات کریں، اس وقت دیکھتے تھے لوگ سٹارٹ میں شاید اس جدت کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے. لوگ کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی یونیورسٹی ہے کہ صبح سے شام تک وہ لیکچر ہی چل رہے ہوتے تھے. اس وقت میں اور اب کے وقت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اب تو زمانہ اس طرح کا آ گیا کہ اگر آپ صرف ٹک ٹاک چلانا ہی سٹارٹ کر دیں تو لوگ آپ کو سیلیبریٹی بھی سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اس وقت میں اور اس وقت میں ورچوئل یونیورسٹی کی بھی ڈیمانڈ میں فرق آیا ہے؟ جی بالکل. میں نے جیسے عرض کیا کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلتی چلی گئی، ورچوئل یونیورسٹی بھی اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدلتی چلی گئی. آپ دیکھیے نا کہ پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ڈرامہ یا کوئی پروگرام آنا ہوتا تھا تو اس وقت پر تمام لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھا کرتے تھے. لیکن اب لوگ وہی چیزیں اپنی سہولت کے مطابق جب ان کے پاس وقت اویلیبل ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح ٹیلی ویژن کے بارے میں بھی تھا، لیکن ٹیلی ویژن بہت محدود ہو گیا. تو اب ہمارے ویسے تو ورچوئل یونیورسٹی کے 4 ٹیلی ویژن چینلز ہیں جس پہ ہمارے پروگرامز براڈ کاسٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کی ویورشپ کم ہو چکی ہے. اب زیادہ تر لوگ ہمارے LMS کے اوپر یا ہمارے یوٹیوب کے اوپر جو وہ ہمارے لیکچرز ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. تو اس سے لوگوں کے پاس فلیکسیبلٹی آ گئی ہے، لوگوں کے پاس جیسے ہم کہتے ہیں لچکدار نظام تعلیم جو ہے وہ ہم نے ان کے لیے فراہم کیا اوقات کے لحاظ سے.
اور ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، میرا تعلق کیونکہ لاہور سے ہے اور لاہور میں پولوشن از اے بگ پرابلم. تو یہ وہ یونیورسٹی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ نہیں ان کے لیے لازم کرتی کہ وہ گھر سے نکلیں اور کاربن ایمیشنز کرتے ہوئے پہنچیں، اور یعنی ہم اپنے یہ بھی ایک ون آف دا فیکٹرز ہے کہ ہم ماحول کو بہتر کرنے والی یونیورسٹی ہیں. اور ان کے پڑھنے کے اوقات، میں امتحان کے حوالے سے بھی آپ کے اس میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو امتحانوں کا سسٹم ہے وہ انتہائی فلیکسیبل ہے. یعنی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے ہماری یونیورسٹی کے کسی بھی کیمپس میں اس کو صرف 2 مرتبہ آنے کی ضرورت ہے. وہ آنا چاہے تو روز آئے. ہمارے تقریباً 200 سے زیادہ کیمپسز، اسٹڈی سینٹرز موجود ہیں جہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں، لیکن 2 مرتبہ مڈ ٹرم اور فائنل کے لیے اسے لازمی آنا ہوتا ہے. لیکن ہماری جو ڈیٹ شیٹ بنائی جاتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے سننے والے دیکھنے والے، کہ وہ ایک فکس ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے. ہمارا ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی ڈیٹ شیٹ خود بناتا ہے. اچھا. کس وقت وہ امتحان دینا چاہتا ہے، کس سینٹر میں دینا چاہتا ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ آج اسلام آباد میں ہے اور آپ کا پروگرام جو ہے اگلا کراچی میں ہے تو آپ اگلا پیپر کراچی میں جا کے دے دیجیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ میں 2 دن ہوں یا پاکستان میں اور پھر مجھے باہر چلے جانا ہے تو آپ 2 دن میں اپنے سارے پیپرز دے سکتے ہیں. یعنی اس حد تک فلیکسیبلٹی جو ہے وہ سہولت لوگوں کا ہے. یعنی جو موٹو ہے کہ ایجوکیشن ایٹ دا ڈور اسٹیپ، دا یونیورسٹی دیٹ نیور سلیپس، سو وی آر آلویز اویلیبل جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، اب فلیکسیبلٹی کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی ہے، بچوں کو جتنی ہے ایون دیٹ کہ وہ اپنی ڈیٹ شیٹ بھی خود بنا سکتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ تو ہمیں اتنا زیادہ مشکلات ہوا کرتی تھی. کون سے کورسز میں پڑھائے جا رہے ہیں ابھی؟ ہمارے پاس تقریباً وہ تمام کورسز ہیں جو اس وقت مقبول ہیں. یعنی ہمارا بہت بڑی فیکلٹی کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی کی ہے، اسی طرح مینجمنٹ سائنس ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ہے. پھر ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی ایک فیکلٹی ہے جس کے اندر بایولوجیکل سائنسز ہیں، جس کی ہماری لیبز بھی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بلینڈڈ لرننگ. یہ وہ پروگرامز ہیں ہمارے کچھ 2-3 جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو ان لیبس کو کرنے کے لیے بھی وزٹ کرنا پڑتا ہے. میں اس کے بارے میں بھی 1 منٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کچھ شہروں میں لیبز موجود ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹ 10 دن 15 دن جس میں بھی ان کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں وہ ٹرن بائی ٹرن آتے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے نا میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت کم ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ پھر مدعو کریں گے اور ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین ڈاکٹر اطہر عظیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو بڑی ڈیٹیل میں ورچوئل یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. اور آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اور آپ نے اگر نہیں پڑھا تو آپ گھر سے بھی بیٹھ کے سب کچھ کر سکتے ہیں. آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.